کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا پارسی، کیا امیر غریب، بادشاہ بھکاری، کیا اچھے برے، سبھی لوگ تو آپ کو ان خانقاہوں میں نظر آتے ہیں. کسی مسجد میں نظر نہیں آتے، کسی مندر میں نظر نہیں آتے، کسی گرجا میں نظر نہیں آتے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے وہ پیغام جو صدیوں پہلے بزرگان دین نے دیا. زمانے بدلے، حکومتیں بدلی، وقت بدلا، مگر اس پیغام کی چھاپ لوگوں کے دلوں سے کوئی مٹا نہ سکا. یہی وجہ ہے کہ آپ کسی صوفی درویش کی درگاہ پہ چلے جائیں، آپ کو ہر قوم ہر مذہب کا آدمی مرادیں مانگتے ہوئے، منتیں مانگتے ہوئے، قوالیاں سنتے ہوئے، لنگر تقسیم کرتے ہوئے، نیاز فاتحہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ تاثیر ہے ان بزرگان دین کی عبادتوں کی. سینکڑوں سال پہلے جو عبادتیں کر کے گئے، جو اللہ کے بندوں کی خدمت کر کے گئے، اس کی تاثیر آج بھی ان کے آستان پہ نظر آ رہی ہے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، جہاں سے میری وابستگی ہے، جہاں سے میرا تعلق ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی زندگی گزاری ان بزرگان دین نے. رات کا کھانا جب تک نہیں کھاتے تھے جب تک اپنے پڑوس میں ایک چکر نہ لگا لیں کہ کہیں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا تو نہیں رہ گیا. کئی بار کھانا کھاتے ہوئے رونے لگتے تھے تو مرید فرماتے تھے، سلطان المشائخ، ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ رات کو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں. محبوب الہی فرماتے تھے کہ کبھی کبھی نوالا حلق میں اٹک جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میرے پڑوس میں کوئی اللہ کا بندہ بھوکا رہ گیا. مجھے اس بات کا خوف آتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ اے نظام الدین، تو نے تو کھانا کھا لیا، تیرے پڑوس میں میرا ایک بندہ بھوکا رہ گیا. محبوب الہی کھانا چھوڑ کے پھر مریدوں کے ساتھ چلتے تھے کہ چلو تھوڑی دور کا ایک چکر لگا کے آئیں، شاید کوئی بھوکا مل جائے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی آس پاس بھوکا ہے. یہ زندگی تھی محبوب الہی کی. ایسی بے لوث خدمت کی اللہ کی مخلوق کی. اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی بے لوث خدمت، اسی کو تصوف کہا جاتا ہے. یہ کوئی نیا فرقہ، کوئی دین میں نئی ایجاد یا کوئی نیا سیکٹ نہیں ہے اسلام کا. اسلام کیا ہے؟ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی میں لے آنا، یہ اسلام ہے. اور اسی مذہب اسلام کی روحانیت کا نام تصوف ہے. شریعت جو ماتھے کی آنکھوں سے نظر آتی ہے، قرآن کی شکل میں ہے، احادیث کی شکل میں ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اسی شریعت کے اندر چھپی ہوئی ایک حقیقت جو آپ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نہ آپ کو راستہ پتہ وہاں تک کیسے پہنچے. اس بہاری شریعت سے اندرونی حقیقت تک پہنچنے کے راستے کو طریقت کہتے ہیں. یہی طریقت، ایک مسلسل سفر، یہی تصوف ہے. اب اس میں بہت سے مقامات ہیں، ذکر ہے، فکر ہے، مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، توبہ ہے، توکل ہے، الگ الگ مقامات. بندہ چلتا ہے، پھسلتا ہے، پھر اس کا پیر اٹھا کے اس کو اس راستے پر رکھ دیتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر پھسلتا ہے، پھر ایک پیر کا اور خانقاہ کا کام ہے، پھر اس کو راستے پہ لے کے آتا ہے. یہ ہے طریقت کا راستہ. اور خانقاہوں کے اندر جو تعلیم دی جاتی ہے، جو تربیت دی جاتی ہے، اس کا بیس یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے میں نکل جائے. میں، میرا علم، میرا گھر، میرا مستقبل، میرا خاندان، میرا کاروبار، میری نوکری، اس چیز کو نکال دینا خانقاہوں کا کام ہے. ضرورت پڑتی ہے کامل پیر کی. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی بچپن میں بدایوں میں جب پڑھا کرتے تھے
تو سب سے پہلا خطاب جو ان کو بدایوں کے مدرسے سے ملا وہ ملا محفل بحث شکن. محبوب الہی کے سامنے کوئی بحث اور مباحثے کے اندر ٹھہر نہیں پاتا تھا. 16 سال کی عمر میں دہلی آ گئے تو پھر ایک پیاس جاگی دل میں کہ مجھ کو ایک روحانی پیر کی تلاش ہے. ایک شخص نے، قوال تھا ابو بکر نام کا، اس شخص نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا. محبوب الہی کا دل ادھر راغب ہوا، اجودھن کی طرف روانہ ہوئے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے. محبوب الہی جن کو محفل بحث شکن کا ٹائٹل ملا تھا، بہت بڑے عالم تھے جوانی کی عمر میں، ان کو بابا صاحب نے کس کام پہ لگایا؟ کہا تمہارا کام یہ ہے نظام الدین کہ روز جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، کھانا پکاؤ. یہ ٹریننگ دی جاتی تھی خانقاہوں کے اندر. اور جب یہ ٹریننگ دی جاتی تھی تو پھر کون بن کے نکلتا تھا؟ کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی بن کے نکلتا تھا، کوئی آئین ہند علی اخی سراج بن کے نکلتا تھا، کوئی ابو الحسن امیر خسرو توتی ہند ترک اللہ بن کے نکلتا تھا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں آج بھی کسی خانقاہ میں جب مثال دی جاتی ہے کہ پیر کیسا ہو تو نام آتا ہے سلطان المشائخ محبوب الہی جیسا، اور مرید کیسا ہو تو ابو الحسن امیر خسرو جیسا. حضرت امیر خسرو ایک ایسے مرید جو اپنے پیر کے لیے جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. محبوب الہی فرماتے تھے خسرو تو اللہ سے میری زندگی کی دعا مانگا کر، کیونکہ جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو زندہ ہے. اگر میں اس دنیا سے چلا گیا تو تو جدائی برداشت نہیں کر سکتا. آپ فرماتے تھے کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا نظام الدین تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو، تو میں اس ترک کو آگے کر دوں گا. حضرت امیر خسرو کو محبت سے ترک کہا کرتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء. اور حضرت امیر خسرو ایسے مرید، علاؤالدین خلجی وقت کا بادشاہ جس نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ سلطان المشائخ محبوب الہی سے ملاقات ہو جائے، عقیدت مند تھا بہت، مگر محبوب الہی منع کر دیا کرتے تھے، آپ کے مزاج میں نہیں تھا بادشاہوں سے ملاقات کرنا. حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہلوایا. محبوب الہی نے فرمایا اس سے کہہ دینا کہ اس فقیر کی خانقاہ کے 2 دروازے ہیں، اگر بادشاہ سامنے کے دروازے سے آئے گا تو یہ فقیر پیچھے کے دروازے سے باہر نکل جائے گا. حضرت امیر خسرو کو بادشاہ نے بلایا اور کہا خسرو کئی بار ملنے کی کوشش کی، تمہارے پیر مجھ سے ملتے نہیں، کوئی ایسا وقت بتاؤ کہ وہ خانقاہ میں موجود رہتے ہوں، کہیں باہر نہ جاتے ہوں. حضرت امیر خسرو نے کہا شام کا وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد وہ وہیں رہتے ہیں، اور اگر آپ جائیں گے تو ملاقات ہو سکتی ہے. تو بادشاہ نے کہا خسرو یہ تمہارے اور میرے بیچ ایک راز کی بات ہے، میں خاموشی سے خانقاہ میں جاؤں گا، میرے ساتھ چند سپاہی ہوں گے اور میں جا کے قدم بوسی کر لوں گا، یہ بات تم بتانا مت اپنے پیر کو. حضرت امیر خسرو خاموشی سے وہاں سے واپس آ گئے، محبوب الہی کی بارگاہ میں گئے، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، اور فرمایا کہ کل علاؤالدین خلجی خاموشی کے ساتھ آپ سے ملنے آ رہا ہے. حضرت محبوب الہی کو جب پتہ چلا تو آپ ظہر کے بعد مہرولی روانہ ہو گئے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی مزار مقدس پہ جایا کرتے تھے آپ، مگر مقصد یہ تھا کہ کسی طرح بادشاہ سے میٹنگ اوائڈ کر دی جائے، ملاقات نہ کرنی پڑے. بادشاہ شام کو آیا خانقاہ میں، دیکھا حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی موجود نہیں ہے. حضرت امیر خسرو کو بلایا تھا خسرو تم نے کہا تھا کہ تمہارا پیر اس وقت خانقاہ میں موجود رہتا ہے، وہ تو نہیں ہے. حضرت امیر خسرو نے فرمایا جی ہاں میں نے بتا دیا تھا کہ آپ آنے والے ہیں. علاؤالدین خلجی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، کہنے لگا خسرو میں نے تجھے ایک راز کی بات بتائی اور وہ راز تم نے فاش کر دیا، تم جانتے ہو اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت امیر خسرو مسکرایا اور کہا جانتا ہوں، زیادہ سے زیادہ میری جان چلی جائے گی، مگر اپنے پیر کو نہ بتاتا تو میرا ایمان چلا جاتا. غصے کے اندر علاؤالدین خلجی واپس لوٹ گیا. ایسے مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ. ایک وقت وہ بھی آیا کہ ٹوٹی ہوئی جوتیوں کے بدلے سب کچھ قربان کر دیا. ایک شخص بہت غریب جو محبوب الہی کے بارگاہ میں آیا کہ مجھ کو کچھ عطا کر دیا جائے گا.
महबूब इलाही सोने चांदी के सिक्के भी बांटते थे। कई बार नजराना इतना आ जाता था कि सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लग जाते थे। महबूब इलाही फरमाते थे कि सबका लंगर बनवा दिया करते थे और कहते थे कि जो कुछ बचा वो लोगों के बर्तनों के नीचे रख दो। मैं जानता हूँ कुछ लोग ज़रूरतमंद हैं मगर मुझसे मांगने में शर्माते हैं। तो महबूब इलाही का नाम पड़ा ज़री ज़रबख्श, सोना चांदी लुटाने वाला। यही शोहरत सुन के गरीब शख्स जब महबूब इलाही के बारगाह में आया कि मुझको कुछ मिल जाएगा, घर में फाके पड़ते थे उसके, महबूब इलाही ने फरमाया अपने मुरीदों से, देखो खानका में कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़ गया, खाना तकसीम हो गया, पैसा बढ़ गया। महबूब इलाही ने फरमाया 2 दिन रुक जा। उस शख्स ने कहा नहीं मुझे अभी वापस जाना है। आपने फरमाया मेरी जूतियाँ ले जा। बड़ा मायूस हुआ, खामोशी से महबूब इलाही की जूतियाँ उठाई, टूटी हुई जूतियाँ, वापस जाने लगा। मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा, मैं ये सोच के आया था कि मेरी कुछ मदद हो जाएगी। जाके एक सराय में क़याम किया, वहाँ बैठ के रोने लगा। इत्तेफाक की बात है कि हज़रत अमीर खुसरो क्योंकि कारोबार भी करते थे, हज़रत अमीर खुसरो एक सफ़र से, कारोबारी सफ़र से लौट के आ रहे थे। घोड़ों के ऊपर काफ़ी सोना चांदी मौजूद था उस वक़्त। हज़रत अमीर खुसरो जब उस सराय में रुकते हैं तो आपको महसूस हुआ कि यहाँ कोई शख्स है जो मेरे पीर की बारगाह से लौट के आया है। आपने फरमाया बुए पीर नहीं आए, मुझे मेरे पीर की खुशबू महसूस हो रही है, मालूम करो यहाँ कौन ऐसा शख्स है जो मेरे पीर से मुलाकात करके आया है। मालूम किया गया कि हाँ एक शख्स है जो बैठ के कोने में रो रहा है, वो कहता है कि मैं सुल्तान मशाइख की बारगाह से आ रहा हूँ। हज़रत अमीर खुसरो ने उसको अपने पास बुलाया और कहा तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह से आया है, उनसे मुलाकात करके आया है, फिर भी रो रहा है। उस शख्स ने कहा आपके पीरो मुर्शिद के पास गया था कुछ मदद के लिए, मगर उन्होंने अपनी टूटी हुई जूतियाँ पकड़ा दी, इनका क्या करूँ। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा मुझसे सौदा कर, ये जूतियाँ मुझे बेच दे और इसके बदले जितनी दौलत मेरे पास है मैं तुझे देने को तैयार हूँ। उस शख्स ने कहा खुसरो तुम मेरे साथ मजाक करते हो। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा खुसरो मजाक नहीं करता, सारी दौलत उस शख्स को दी, वो जूतियाँ उस शख्स से खरीदी, अपने सर पे रखी, उसके ऊपर एक दस्तार बांध ली, महबूब इलाही की बारगाह में गए। महबूब इलाही देख के मुस्कुराए, का खुसरो एक सफर से लौट के आया है, बता अपने पीर के लिए क्या तोहफा लाया है। हज़रत अमीर खुसरो ने वो जूतियाँ सामने रख दी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देख के मुस्कुराए, फरमाया खुसरो तुमने कितने में खरीदी। हज़रत अमीर खुसरो ने कहा जितनी दौलत मेरे पास थी इन जूतियों के बदले मैंने उस शख्स को दी थी। हज़रत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरो तूने बहुत सस्ती खरीद ली। हज़रत अमीर खुसरो कदमों में गिर गए और फरमाया मैं जानता हूँ ये सौदा बहुत सस्ता था, वो शख्स अगर इसके बदले मेरी जान भी मुझसे मांगता तो मैं दे देता। देर से समझ में आएगा, एक उस्ताद के लिए, एक पीर के लिए जान तक देने के लिए कुर्बान, सब कुछ पैसा रोटियां कुर्बान करने के लिए तैयार। दिल से सोचेंगे तो बात समझ में आएगी कि एक पीर कैसा होता है और एक मुरीद कैसा होता है। ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं तमाम हजरात का फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से ज़ियाउल हसन साहब साहिब सज्जादा का, उनसे एक कदीम ताल्लुक़ है मेरे बुज़ुर्गों का, और हज़रत शेर सरवार बैतुल माल ट्रस्ट उनकी पूरी टीम का। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको और खैर बरकत अता फरमाए। आप जो काम लेके चल रहे हैं, तालीमी काम, और रास्ते में आने वाली दुश्वारी अल्लाह दूर करे, और जितने मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी बहनें बैठी हैं, अल्लाह आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत सलामती के साथ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।